السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ناول تیرے رابطے میں میری ہر دعا ہے کہ قسط نمبر 6 پڑھیں گے۔ عبیر: جی موم۔ وہ موبائل میں لگی مصروف انداز میں بولی، تمہارا MBA کے بعد کیا پلان ہے؟ موم: ابھی تو میرا MBA سٹارٹ ہے، اس کے بعد دیکھوں گی، ویسے میرا پلان تو ماڈلنگ کا ہے۔ عبیر کندھے اچکا کر بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے بھائی نے سن لیا تو پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ او پلیز موم، آپ کیسی مڈل کلاس ماؤں کی طرح بیہیو کر رہی ہیں؟ مجھے کونین سے ڈرا رہی ہیں؟ ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور موم میں ابھی اپنی اسٹڈیز میں بزی ہوں، آگے کا ابھی میں نے کوئی پلان نہیں کیا، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہوئے پھر فون پر نظریں مرکوز کر لیں۔ وہ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ نیکسٹ ویکینڈ پر کونین کا نکاح ہے، اور ساتھ ہی میں رخصتی بھی۔ سمرا بیگم کی بات پر عبیر کو دھچکا لگا۔ موم، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کونین کی بات مان لی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور آپ اسے میری بھابھی بنانے چلی ہیں۔ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ وہ میری ایک بات سننے کا نام نہیں لے رہا، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ کل بشیرہ بتا رہی تھی اس کے روم سے شراب کی بوتل ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے ساتھ کچھ غلط کر لے، مجھے اس کی بات ماننی پڑے گی۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کو ابھی کھو دوں؟ بتاؤ مجھے، سمرا دکھ سے بولی۔ جو بھی کہیں، میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی نے صاف انکار کر دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سب کیا کہیں گے؟ تم اس کی اکلوتی بہن ہو، اور تم ہی اس کی شادی پر نہیں جاؤ گی؟ جی، میں ہی اس کی شادی پر نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی آپ کون سا دھوم دھام سے شادی کر رہی ہیں اپنے اکلوتے بیٹے کی؟ دھوم دھام سے میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، دنیا دیکھے گی۔ مشال کی تو کچھ دنوں میں چھٹی کروا دوں گی، تم فکر مت کرو۔ کیسے ہیں آپ؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عبیر نے اسے کال کی تھی۔ کون؟ بیزاری سے پوچھا گیا۔ میں عبیر، آج آپ سے نمبر لیا تھا دوستی کے لیے، عبیر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ صحیح، میں ٹھیک ہوں، احمد نے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ گڈ، تم کیسی ہو؟ اب کی بار احمد نے سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک۔ عبیر کو اس کا تم کہنا اچھا نہیں لگا تھا، پر وہ اگنور کر گئی۔ اچھا، میں تمہیں کیسی لگی؟ ٹھیک لگی، ویسے بھی ابھی تو ہماری بات شروع ہوئی ہے، اتنی جلدی فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں کہ تم کیسی ہو؟ احمد ناگواری سے بولا۔ اچھا، پر پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے تھے۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکے کو دوستی کی آفر نہیں کی، صرف آپ کو کہا ہے۔ عبیر اپنے جذبات بتانے سے خود کو نہ روک سکی۔ میں ایسی ہر لڑکی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، پر مجھے ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، احمد نے مغرور انداز میں بولا۔ اچھا، عبیر بس یہی کہہ سکی۔ چلو میں پھر بات کروں گا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اللہ حافظ کہتے ہوئے کال کاٹ دی، اور عبیر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ چشمان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ہنی سے پوچھا، جو خاموشی سے اپنے فون کو گھور رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس کچھ نوٹس کی پرابلم ہے، آج میرے سارے نوٹس گم ہو گئے، ہنی اداسی سے بتا رہا تھا۔ ہنی کی بات پر چشمان ہنسنے لگا۔ کیا بھائی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنی نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار ہنی، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تو 2 کلاس کے بچے کی کاپی گم ہو جاتی ہے۔ بی میچور، چھوٹی موٹی باتوں کی ٹینشن نہیں لیتے، چلو تمہیں اچھی سی چائے پلاتا ہوں۔ بظاہر چشمان اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ بھائی مجھے نہیں پینی چائے، خود آپ نے پینی ہے، اور مجھ پہ احسان کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں پلاتا ہوں۔ جتنی آپ چائے پیتے ہیں نا، کل کو کسی کو آپ کے خون کی ضرورت پڑی تو ڈاکٹر نے کہنا ہے ان کے اندر سوائے چائے کے کچھ بھی نہیں۔ ہنی اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ اچھا، بس خبردار میری چائے کے بارے میں کچھ کہا، چشمان اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، میں نے آپ کی چائے کو کچھ نہیں کہا، میں تو بس جس حساب سے آپ چائے پیتے ہیں اس کے نقصان بتا رہا ہوں، ہنی نے معصومیت سے کہا۔ یہ تم ہر وقت مجھے بھائی بھائی کیوں کہتے ہو؟
تم صرف 2 سال ہی چھوٹے ہو، تمہیں دیکھ کر تو لڑکیاں مجھے کہتی ہیں یہ آپ کا بڑا بھائی ہے۔ وہ تو جب تم مجھے ان کے سامنے بھائی کہتے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ تم تو مجھ سے چھوٹے ہو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں آپ سے چھوٹا ہی لگتا ہوں، اور جو لڑکیاں مجھے آپ سے بڑا سمجھتی ہیں ان کی نظر کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ بیٹا جی جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں اب تو آپ مجھ سے بڑے ہیں، چشمان نے چھیڑا۔ بھائی چائے نہیں پینی؟ ہنی نے بات بدلی، جس پر چشمان نے زوردار کہکا لگایا تھا۔ گاؤں میں سب کیسے ہیں ماما؟ سب ٹھیک ہیں، اور گلا کر رہے تھے تم دونوں کیوں نہیں آتے؟ آپ نے ان کو وجہ بتانی تھی نا ماما، چشمان نے ہنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی وجہ تھی جو میں سب کو بتاتی؟ میں نے کہتا تھا کہ چشمان کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے نہیں آئے دونوں۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے تو میری طبیعت خراب ہوتی نہیں، آپ کہہ کر آئی ہیں، شاید اب سچ ہو ہی جائے۔ بکو مت۔ اور اس ویکینڈ پر مشال کا نکاح اور ساتھ ہی رخ دیا، فریحہ نے آگاہ کیا، اور فریحہ کی بات پر دونوں کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ مشال کی شادی؟ ماما! پر اتنی جلدی اور اتنی خاموشی سے چشمان اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ تم مشال کی تائی کو تو جانتے ہو کس قدر تیز عورت ہے، ویسے بھی بہت مشکل سے مانی ہے۔ اگر بھائی صاحب اس کا رشتہ نہ کرتے تھے کنین کے ساتھ تو میں نے تمہارے لیے اس کا رشتہ مانگ لینا تھا۔ ماما میری تو بس بچپن میں ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی، جب پھپھو کا انتقال ہوا تو ہم دونوں ماموں کے پاس جرمنی گئے ہوئے تھے، اور ویسے بھی ایک گھر کی 2 بیٹیاں نہیں لینی چاہیے۔ آخری بات چشمان نے سرگوشی میں کی تھی، جس کی سمجھ صرف ہنی کو آئی تھی۔ ماما آپ نے پھپھو سے کہنا تھا کہ یہاں شادی کرے۔ ہنی نے بات بدلی، اسے ڈر تھا کہ چشمان کچھ الٹا ہی نہ بول دے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے بہت کہا تھا پر تم رائمہ نہیں مانتی، فریحہ اداسی سے بولی۔ جلال کے 2 بہن بھائی اور تھے، بڑا بھائی جہانگیر اور چھوٹی بہن رائمہ۔ جہانگیر کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا، لیکن ہمدان کے جانے کے بعد رائمہ کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح پیار دیا۔ لیکن پھر بھی رائمہ ان سے اپنی ضرورتوں کے لیے پیسے نہیں لیتی تھی۔ رائمہ کا کہنا تھا کہ ان کا اس کو اپنے گھر رکھنا یہی احسان بہت ہے۔ جلال نے بھی کافی کوشش کی کہ رائمہ بچیوں کے ساتھ ان کے پاس رہے، پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب شہر میں نہیں رہنا چاہتی۔ کیا ہے آپی، میں نے اتنے پلانس کیے تھے آپ کی شادی کے، پر تائی کہہ رہی ہیں شادی بالکل سادگی سے ہوگی، ان کو اپنے بیٹے کی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اشال اداسی سے بولی۔ پتہ نہیں اشال، میں کیا کہہ سکتی ہوں، یہی شکر ہے تائی ابھی مان گئی، ورنہ تو شاید یہ رشتہ بھی ختم ہو جاتا، اور ویسے بھی میں خود یہی چاہتی تھی کہ شادی سادگی سے ہو۔ مشال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے کیسے کر دیتی، ابو اور تایا یہ رشتہ کر کے گئے تھے، وہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چلو چھوڑو، اپنے کپڑے سمیٹ لو، سارے بکھرے پڑے ہیں۔ جی اچھا، اشال ادب سے بولی۔ اور ہاں امی کہہ رہی تھیں ماموں لوگوں کے لیے نیچے والے دونوں کمرے صاف کرنے ہیں، چلو جلدی سے نیچے چلیں نیچے صفائی کرنے۔ مشال اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ آپی ماموں اور ممانی ہی آئیں گے یا ان کے بچے بھی؟ ارے پگلی سب آئیں گے۔ چشمار اور حنان تمہیں بچے کہاں سے لگتے ہیں؟ آپی وہ میرا مطلب یہی تھا کہ چشمان بھائی اور حنان نہیں، حنان بھائی بولو، بڑا ہے وہ تم سے۔ مشال گھورتے ہوئے بولی۔ جی جی وہی۔